بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب فضل الحب فی اللہ والحث علیہ وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا علمه۔ یہ ایک نیا عنوان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پیچھے والے عنوانات کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے اور مستقل عنوان بھی ہے۔ عنوان کیا ہے؟ باب فضل الحب فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی نسبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی سے محبت رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا بیان۔ والحث علیہ، اور اللہ کی نسبت پر اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنے کی تاکید اور ترغیب کا بیان۔ اور تیسری بات، اعلام الرجل من یحبہ انہ یحبہ، جب اللہ کی نسبت پر کسی سے محبت ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ اس سے محبت ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے، بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اولاد کو والد سے، والد کو اولاد سے، اور اسی طرح جب انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایک تعلق تھا، اسی وجہ سے اس سے بیعت کا معاملہ کیا تو اس سے محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ایک شخص ہے جس کی عام زندگی ہے، ہماری الگ زندگی، یعنی کوئی خاص ہمارے آپس کے کوئی خصوصی تعلقات نہیں ہیں، لیکن دل میں ایک تعلق اور محبت ہے اس کے ساتھ۔ ظاہری کوئی ایسے تعلقات زیادہ نہیں ہیں لیکن دل میں تعلق ہے، تو پھر وہاں پر بتا دینا چاہیے۔ جب ظاہری علامات سے معلوم نہیں ہوتا تو پھر اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہاں مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ کے واسطے مجھے آپ سے محبت ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، دنیا کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے۔ اعلام الرجل من یحبہ انہ یحبہ، آگے حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔ پھر جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے۔ وماذا یقول له اذا اعلمہ، جب یہ بتائے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، وہ آگے حدیث میں آ جائے گا اس کا ذکر۔ بہرحال اصل عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نسبت پر کسی سے تعلق اور محبت رکھنا، اس کی ترغیب بھی ہے اور بعض مواقع پر بتا دینا بھی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اسی باب میں عنوان میں بتایا گیا۔ قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ سورۃ الفتح الی آخر السورہ۔ یہ سورہ فتح کی اخیری آیت ہے، طویل آیت ہے، اور اس کے سیاق و سباق میں اگر دیکھیں، آیت کا پیچھے جو واقعات پیش آئے تھے اس کے بعد جو آیت میں بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خلاصہ اس کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں بھی آیا تو عام انبیاء کی طرح نام لے کر نہیں بتایا گیا، بلکہ
النبی، الرسول، اس طرح کے خطابات ہیں، کہیں ایھا المزمل، کہیں مدثر، اس طرح کے خطابات ہیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 جگہ لیا گیا اور 1 جگہ احمد آیا، تو 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جن کی بات چل رہی ہے یہی محمد نامی جو ہیں، یہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ فرمائے محمد، ورنہ تو کوئی کہتا ہے قرآن میں نام ہی نہیں ہے۔ تو محمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو اصل ہے، احمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دونوں آپ کے نام ہیں۔ اصل چونکہ محمد تھا وہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا، 1 جگہ احمد آیا، اور اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ بہرحال یہ محمد الرسول اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ واقعے میں تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے ہر ایک کو تعلق تھا، جو مدینہ والے حضرات تھے ان کو بھی، اور جو مکہ مکرمہ سے گئے تھے ان کو اور بھی زیادہ، اس لیے کہ ان کا وطن تھا، ان کی اصل جگہ تھی، وہ ہمیشہ اس کے عادی تھے۔ اب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو کئی سال ہو گئے، تقریباً 6 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے تھے تقریباً، کہ دوبارہ مکہ مکرمہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر آپ حدیثات لے گئے ہیں، عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا، سعی کی، بال کٹائے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور بالکل اطمینان کی حالت ہے، کوئی خوف نہیں ہے، دشمنوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس خواب کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ تو انتظار میں ہی تھے، مکہ مکرمہ سے محبت جو تھی وہ تو ان کی، جس کو کہتے ہیں رگوں پہ میں سرایت کی ہوئی تھی، اچھی طرح ان کے اندر دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ فوراً تیار ہو کے جانا چاہیے۔ اس خواب میں وقت نہیں بتایا گیا تھا، یہ تھا کہ یہ ہوگا، اور صحابہ کو بھی یہی تھا کہ نہیں، خواب تو پورا ہو کر رہے گا، وقت نہیں بتایا گیا۔ مشورہ ہوا، صحابہ تیار ہو گئے، دعوت دی گئی سب کو، چلو ساتھ۔ بیچارے منافقین ڈرتے رہے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے، ادھر ادھر کے لوگ تھے، اعراب وغیرہ کے لوگ تھے، وہ بھی گھبرا گئے کہ نہیں یہ تو واپس بچ کے آنے والے ہیں نہیں، جو منافقین تھے۔ تو اس قسم کے لوگ تھے، وہ پیچھے رہ گئے کہ نہیں جان کا خطرہ ہے، کوئی عذر کر دو، کوئی بہانہ کر دو۔ یہ پیچھے رہے، جو مخلصین تھے وہ ساتھ چلے۔ ظاہر ہے گھر کے افراد، عورتیں، بچے وغیرہ، ان کے لیے تو ویسے ہی مشکل تھا جانا، لیکن کل جو مجمع ساتھ چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تقریباً 1500 افراد تھے۔ آگے تشریف لے گئے، مکہ والوں کو پتہ چلا، اس وقت مخبری کے بھی بڑے عجیب عجیب طریقے ہوا کرتے تھے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ والے یہاں سے جو گئے ہیں، جن کو ہم مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اب وہ آ رہے ہیں جنگ کے لیے نہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اطمینان سے آ کر عمرہ کر کے چلے گئے تو ہماری توہین ہے کہ تم ان کو مارنا چاہ رہے تھے اور یہ آ کر عمرہ کر کے چلے گئے، تو کوئی کچھ کر نہیں سکا ان کو، تم لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جو بھی تھا انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ذلت کی بات ہے کہ وہ آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں، اور ہمیشہ کے دستور کے خلاف تھا کہ کوئی عمرہ کرنے آئے ان کو روکا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب انہوں نے باتیں بنانی شروع کی، اور اطراف کے جو ادھر ادھر کے قبیلوں کے لوگ تھے ان سے بات کی کہ دیکھو یہ آ رہے ہیں اور یہ لوگ آ کر کعبہ کی بے حرمتی کریں گے، حرم مکہ کی بے حرمتی کریں گے، ان کو آنے سے روکنا چاہیے۔ حرم کی محبت تو عرب میں اچھی طرح جمی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ابستی کہ ان کو روکنا ہے، کسی طریقے سے ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا، حالانکہ بات بالکل غلط تھی۔
خیر، حدیبیہ مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور بس وہیں سے رکاوٹ پیش آ گئی اور آگے جانا مشکل ہو گیا۔ حدیبیہ آج کل شمیسیہ کے نام سے وہ جگہ معروف ہے۔ حدیبیہ وہ ہے جہاں حدود حرم بھی ہیں۔ اس کا کچھ حصہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ حرم سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور پھر یہاں پر تفصیلی واقعات پیش آئے۔ جنگ کا ارادہ تھا مکہ والوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ تشریف لے گئے، وہاں والوں سے بات کی، خاندان والوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھا، احترام کے ساتھ ان کا خیال کیا، ان سے بات چیت ہوئی، سب کچھ ہوا، معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کیجئے کہ آپ واپس جانے سے پہلے طواف تو کر ہی لیں، عمرہ کر لیں، آپ یہاں تک آ گئے ہیں۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روکا ہوا ہے، وہ عمرہ نہ کر سکے اور مجھے عمرہ کرنے دو، اور میں عمرہ کروں اکیلا، عثمان اکیلا عمرہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، نہیں ہو سکتا۔ خاندان کے لوگ بھی ذرا ناراض ہوئے کہ ہم نے آپ کا اتنا خیال رکھا، آپ کو عزت دی، آپ کو یہاں پہنچایا، یہ سب کوشش کی، کفار مکہ کی دوسری سازشوں کے خلاف ہم نے آپ کی حفاظت کی، اب آپ ان کا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں ابھی بھی۔ بہرحال انہوں نے کہا میں تو عمرہ نہیں کروں گا، انہوں نے روک لیا، خاندان کے لوگوں نے ان کو روک لیا، آپ ہمارے پاس ہی رکے رہے، ابھی آپ جائے نہیں۔ بہرحال صحابہ میں یہ بات پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خبر صحیح ہے تو عثمان کے خون کا ہم انتقام لیں گے۔ بیعت کی، درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور صحابہ نے بیعت کی، جس پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، سورہ فتح کی آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا ان صحابہ کے بارے میں جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، کچھ اور واقعات پیش آئے، اہل مکہ کے دل میں ذرا رعب آ گیا، وہ مرعوب ہو گئے کہ نہیں نہیں، ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، یہ تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بھی افراد مریں گے، پہلے اتنے مر چکے ہیں، جنگ نہیں کرنی ہے، چلو مصالحت کر لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صلح کے لیے تیار تھے، صلح کا پیغام پہلے ہی دیا تھا، چلو صلح کر لیتے ہیں کسی بات پہ۔ تو بہرحال مکہ والے اس کے لیے تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ اب صلح کا معاملہ جب ہوا، اس میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یہ طے فرما چکے تھے کہ اگر وہ مجھ سے کسی بھی ایسی شرط کا مطالبہ کرتے ہیں، صلح میں ایسی کسی شرط کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں اللہ کے حکم کی سراسری خلاف ورزی نہیں ہوگی، تو میں اس شرط کو قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی شرط ہے تو ٹھیک ہے۔ اب شرائط کا معاملہ آیا، کئی شرائط تھیں، تفصیلات ہیں، تفسیر سیرت وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ابھی آپ کو واپس جانا ہوگا۔ یہ بڑا مشکل تھا کہ ہم احرام باندھ کے آ چکے ہیں، محرم ہیں، ہمارے ساتھ ہدی کے جانور ہیں، اور ہم جا رہے ہیں آگے، یہیں پہنچ گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بس یہیں مکہ کے قریب ہیں، حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں تقریباً، یا اکثر تو ہو گئے تھے، کچھ باہر تھے، بہرحال حدود حرم کے پاس ہیں اور داخل ہو چکے ہیں۔ اب عمرہ کرنے دو، ختم، ٹھیک ہے عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے، نہیں اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سے چونکہ طے تھا کہ حکم شرعی کی خلاف ورزی اگر نہیں کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کے خلاف اگر کوئی بات، بے حرمتی اگر نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ آئندہ سال آئیں گے، ایک سال کے بعد جب آئیں گے تو آپ 3 دن ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ 10 سال تک ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
جنگ بند ہو جائے گی۔ کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ ملنا چاہے آپ کے ساتھ مل جائے، کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ملنا چاہے ہمارے ساتھ مل جائے، تمام عرب کے قبائل یا آپ کے ساتھ ہوں گے یا ہمارے ساتھ ہوں گے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے قبائل ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر، وہ ہمارے خلاف جنگ نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ملے ہوئے قبائل ہیں ان کی ذمہ داری ہم پر، وہ آپ کے خلاف جنگ نہ کریں۔ ایک امن کا ماحول قائم ہو جائے۔ 10 سال تک جنگ بند ہوگی۔ آپ 1 سال کے بعد آئیں گے اس حال میں کہ ہتھیار ساتھ نہیں ہے، تلوار صرف لا سکتے ہیں، اور تلواریں بھی اس طرح لائیں گے کہ وہ تھیلوں کے اندر، چمڑے کے تھیلے جس میں تلواریں رکھی جاتی تھیں اس میں بند، کھلی نہیں، یعنی جیسے انسان لڑنے کے لیے آتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہیں، بالکل تلواریں بند ہوں گی، محفوظ، لانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارا کوئی آدمی اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، مذہب اس کا معاملہ ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس مدینہ منورہ میں نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس واپس لوٹا دیں گے، وہ ہمارے پاس آ کر رہے گا۔ ہمارا کوئی آدمی اور آپ کا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس سے نکل کر اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہے، ہمارے پاس آ کر وہ رہ سکتا ہے، یہ یک طرفہ معاملہ ہو گیا۔ کوئی مسلمان ہے بالفرض، مدینہ منورہ میں اگر کوئی ہے اور وہ اسلام سے نکل کر مکہ والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، مکہ والے اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اہل مکہ میں سے کوئی اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جاتا ہے تو ان کو رکھنے کی اجازت نہیں، واپس کر دیں، ایک طرفہ معاملہ۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہی جس انداز سے پیش کی گئی تھی، ایسا تھا کہ مکہ والے اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، اور انداز ایسا تھا کہ صلح طے نہ ہو۔ انداز تو واقعی ایسا تھا کہ صلح نامہ اس پر فیصلہ نہ ہو بلکہ جھگڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، اگر شریعت کی خلاف ورزی کوئی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جھگڑا نہیں کرنا۔ صحابہ کو بڑا عجیب لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو۔ مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا ان کے پاس جاتا ہے تو جائے، ہمیں اس کو کیوں رکھنا ہے؟ کوئی اگر اسلام سے نکل جاتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ شروع میں تو بڑا عجیب تھا۔ بہرحال صحابہ اس صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو لکھوایا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ۔ وہ سہیل بن عمر سامنے اہل مکہ کی طرف سے جو تھے، انہوں نے کہا نہیں، محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چونکہ قسم کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا اور پھر عبداللہ لکھوایا۔ اب لکھا یا لکھوایا دونوں طرح کی روایتیں، بہرحال اگر لکھا ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں، یہ بھی معجزہ تھا، اور اگر لکھوایا ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں، کوئی اشکال کی بات نہیں دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے، وہ تو اس کا تو تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا نہ پڑھنے کا نہ لکھنے کا، جو کچھ تعلیم تھی وہ براہ راست اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی تھی، کتابوں کے ذریعے سے نہیں، براہ راست اللہ کی جانب سے تعلیم دی گئی تھی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا نہیں لکھا اس سے فرق نہیں پڑتا، شراح کی محدثین کی دونوں رائے ہیں۔ بہرحال اب صلح نامہ لکھا گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ وہاں چونکہ لکھا گیا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جب صورت نازل فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل مکہ مانے یا نہ مانے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ، یہ وہ آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ بہرحال
یہ ایک عجیب واقعہ تھا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب یہ صلح ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلنا ہے۔ ابھی بھی صحابہ اس امید میں تھے شاید رائے بدل جائے، شاید رائے بدل جائے۔ بڑا عجیب واقعہ تھا، میں تو بہت مختصر کر کے میں نے اس کو مکمل کر دیا، ورنہ دیکھا جائے تو اس میں بہت اہم نکتے ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں جو پیش آئیں۔ تو خیر صحابہ اس امید میں تھے شاید ابھی بھی رائے بدل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے ہدی کے جانور نحر کر لو، اور جیسے محصر کے احکام ہوتے ہیں کتب فقہ میں کہ کسی کو احرام باندھنے کے بعد عمرہ یا حج کرنے سے رکاوٹ پیش آ جائے تو کیا کرے، تو آپ نے فرمایا اسی طرح کے احکام وہیں سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہدی کے جانور نحر کر دو، ذبح کر لو جو جانور ذبح کرنے کے ہیں، اور احرام سے نکل جاؤ۔ صحابہ انتظار میں ہیں شاید حکم بدل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میں نے ایک حکم دیا ہے اور صحابہ انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں ابھی پورا کریں یا نہ کریں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ نہ فرمائیں، آپ خود اپنا جانور جب نحر کروائیں گے اور اپنے بالوں کا حلق کریں گے، بس اتنا کافی ہے، صحابہ خود ہی دیکھ کر لیں گے۔ وہ جانتی تھی صحابہ کے مزاج کو، جانتی تھی کہ صحابہ نافرمان نہیں ہیں، بس انتظار میں ہے شاید حکم بدل جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر کوئی اجازت ملے گی تب بھی عمرہ کرنے نہیں جائے گا، اب تو ہمیں جانا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر عمل فرمایا، اپنے بال کٹوائے اور اپنے جانور کا نحر فرمایا، اونٹ کا، اور بال کٹوائے۔ بس صحابہ نے دیکھا تو سب اسی کام میں لگ گئے۔ بس اسی کا انتظار تھا کہ ہم تو آپ کے عمل کا انتظار فرما رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ کا عمل ہوگا وہی ہمارا عمل ہوگا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ رائے بدل جائے، ہو سکتا ہے کوئی حکم آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی وحی آ جائے، انتظار تھا۔ بہرحال یہاں سے واپسی ہوئی، صحابہ انتہائی مغموم، لیکن یہ بہت سخت امتحان تھا۔ جان پیش کرنا، بہادری دکھانا تو صحابہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہماری طرح نہیں تھے، لیکن یہ بزدلی، یہ ہار جانا اور یہ اپنے نفس کے خلاف یہ سب باتوں کو قبول کر لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تو ایسی چیزیں چلو جان بچتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے نا۔ جان بچتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت اگر ذلت بھی اٹھا لی۔ صحابہ کا یہ تھا کہ نہیں، ذلت ٹھیک ہے وہ برداشت کر لیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا، لیکن کفار کے مقابلے میں ذلت، اور وہ بھی اس کے بدلے میں اچھا، یعنی عمرے سے روکا جا رہا ہے، ان کے لیے بڑا عجیب تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سب نے حکم مانا۔ امتحان بڑا سخت تھا، بڑا سخت تھا، اور پھر اس پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کون سی؟ ابھی تو راستے میں ہی ہیں، حدیبیہ سے واپسی میں راستے میں ہیں، قرائے غمیم مقام پر پہنچتے ہیں اور آیتیں نازل ہوتی ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ جہاں پر ہم اپنی اتنی ذلت محسوس کر رہے ہیں، کفار کی ہر شرط جو ان کی مرضی کے مطابق تھی ہم نے اسے قبول کیا ہے، ہم اتنا زیادہ حق پر ہونے کے باوجود اتنا اپنے آپ کو ہم نے ماتحت بنایا اور دبایا ہے آپ کے حکم کی خاطر، یا رسول اللہ، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ مان لیا صحابہ نے کہ ہاں فتح ہے، ٹھیک ہے، ہم جو بھی سمجھیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں بہت سی مرتبہ ہار جانا بھی فتح ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ہرا دے وہ جیت جاتا ہے۔ سامنے والے نے گالی دی، اس کے مقابلے میں ہم ہار جائیں، ہم کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہم ہار گئے، لیکن یہ جیت ہے، واقعتاً یہ جیت ہے۔ انسان تجربہ کرے، یہ جیت ہے اللہ کے یہاں، تو یہ جیت ہے، چاہے ہمارے معاشرے میں یہ ہار سمجھی جاتی ہو۔ یہی ہوا تھا، صحابہ بڑے بڑے امتحانات سے گزرے تھے، احد سے گزرے تھے، بدر سے گزرے تھے، اور خندق سے گزرے تھے جو بڑا سخت امتحان تھا، لیکن وہاں کیا تھا؟ جان کا مسئلہ تھا۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں اپنی جان نہیں، جان تو پیش کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن یہاں پر عزت کا، غیرت کا مسئلہ تھا۔ غیرت
بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں. اصل تو یہ تھا کہ اتنی زیادہ اپنی مرضی کے خلاف غیر مسلموں کی، کفار کی بات مان لینا. بہرحال تھوڑے ہی عرصے میں پتہ چل گیا کہ واقعی یہ فتح ہے. اتنے عرصے میں کلمہ پڑھنے والے کتنے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجمع ابھی ساتھ چلا تھا اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تعداد تو زیادہ تھی مسلمانوں کی، لیکن ابھی تک کتنے لوگ ساتھ چلے تھے؟ 1500. کتنے سال ہوئے؟ مکہ مکرمہ کا پورا دور 10 سال، 13 سال تقریباً. 10 سال ہم کہہ لیں اگر دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد. مدینہ منورہ کے تقریباً 6 سال. 16 سال تقریباً دعوت اللہ میں گزرے ہیں. مجمع جو ساتھ چلا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے مسلمان تھے اس وقت، نہیں، گھروں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، معذورین تھے، مکہ مکرمہ میں بہت سے جو مظلومین تھے، لیکن ساتھ چلنے والے 1500 تھے. ساتھ چلنے والے 1500 تھے. کتنے سال ہوئے؟ 16 سال تقریباً. اور اس کے 2 سال سے کم کے عرصے میں سن 8 ہجری میں پھر ہوا یہ کہ اہل مکہ کی طرف سے اس عہد، اس صلح نامے کی خلاف ورزی انہوں نے کر لی. ان کی طرف سے جب خلاف ورزی ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صلح نامہ ختم ہو چکا. یہ تو قانونی چیز ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے. اگر ان کی طرف سے خیانت ہوئی، صلح نامہ ختم ہو گیا، ختم، بس. اس کے مطلب ہے کہ اب پورا کرنے کی ضرورت نہیں، وعدہ ٹوٹ چکا. مکہ والوں کی طرف سے اس عہد نامے کی خلاف ورزی ہو گئی. جب ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئی تو اب وہ لوگ گھبرائے کہ اچھا اب تو صلح کی خلاف ورزی ہو گئی، پتہ نہیں مسلمان اب ہم پر حملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ صلح ہم نے توڑ دیا اس معاملے کو. انہوں نے ایک غلط کام کر لیا. جب انہوں نے غلط کام کر لیا، صلح کی خلاف ورزی کر لی، تو معاہدہ تو ٹوٹ چکا ہے. اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی ہے قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، کہ وہ اب حملہ کر سکتے ہیں، اب جنگ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع فرما دی. سن 8 ہجری میں رمضان کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے. تقریباً 2 سال پہلے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اس کا مطلب ہے کہ 2 سال میں بھی 2 مہینے کم. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ ذوالقعدہ میں تھا 2 سال پہلے. تو 2 سال تقریباً عرصہ ہوا ہے. 2 سال میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والی فوج جو تھی وہ 1500، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے جو صحابہ ہیں وہ 10,000 ہیں تقریباً. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب امن کا دور آیا، جنگ ختم ہوئی، اطمینان سے صحابہ کا ادھر ادھر آنا جانا رہا، اور غیروں کا اور غیر مسلموں کا مدینہ منورہ آنا جانا اطمینان سے ہوا، کوئی خطرہ نہیں تھا، جان کا خطرہ نہیں تھا. مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے تو لوگوں نے ان کی تعلیمات لیں اور اسلام میں داخل ہوئے. امن کے زمانے میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ جنگ کے زمانے میں نہیں پھیلا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام صلح سے پھیلا، امن سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. جس زمانے میں صلح ہوئی تھی اس وقت بھی تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح طے کروایا کہ اچھا اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو کر وہاں چلا جاتا ہے تو واپس نہیں کریں گے. اگر یہ تلوار کے زور پر گئے ہوتے تو واپس چلے جاتے، ان کو وہاں امن مل جاتا. اور وہاں کے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پوری ایک فوج تیار ہو گئی تھی. لیکن مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، تو وہ مکہ مکرمہ سے باہر ہی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں، لیکن ہم خود اپنا علاقہ آباد کریں گے. وہاں جا کر وہ فوج تیار ہو گئی. اسلام امن سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. بہرحال بات کہاں کتنی لمبی ہو گئی. خیال یہ تھا کہ میں صرف مختصر اس کو بتاؤں گا، لیکن خیر آیت کے پورے مفہوم واضح نہ ہوتا، پس منظر سمجھ میں نہ آتا اگر یہ بات نہ بتاتا. اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ نے انکار کر دیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ لکھنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ. والذین معہ، صحابہ کی شان بیان کی گئی، تعریف کی گئی. والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کفار کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہر وقت یہ کوئی اسلام میں پسندیدہ ہے، نہیں. صحابہ کے حالات دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیں، بات واضح ہو جائے گی.
یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ احادیث کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا عمل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ الفاظ سے دیکھتے ہیں نا، اب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کافروں کے مقابلے میں سخت معاملہ کرو، سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، نہیں نہیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے اقتلوا المشرکین کافہ، سب مشرکوں کو قتل کرو۔ لوگ ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں، وہ غیر موقع پر، غیر محل میں پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اخیر تک کیا غیر مسلم نہیں رہتے تھے؟ کیا منافقین ساتھ ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ یہود وہاں آباد نہیں تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے علاقے مسلمانوں کی ماتحتی میں تھے کیا وہ سب مسلمان ہی تھے؟ نہیں، غیر مسلم رہتے تھے۔ غیر مسلم رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، ان کی جان، ان کی عزت، ان کا مال سب محفوظ ہوتا تھا، کوئی ان کو قتل نہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو ذمی کو اگر تم نے زیادتی اس کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، قیامت کے دن اس کی طرف سے بات کرنے والا میں ہوں گا۔ کتنا مقام دیا ہے! اس لیے کہ مسلمان تو دوسرے مسلمان سے خود بات کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا ثواب مجھے چاہیے۔ ذمی وہ کہاں ثواب کا مطالبہ کرے گا؟ اور وہ کس طرح کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی طرف سے میں کھڑا ہوں گا۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اسلام نے غیر مسلموں کو بہت حقوق دیے ہیں، ان کی جان اور ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ یہ غلط آیتیں، غلط انداز میں آیتیں پیش کرتے ہیں، غلط انداز میں حدیثیں پیش کرتے ہیں، جہاں کہتے ہیں اسلام تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کافروں کے ساتھ وہ ہمیں کفر پر آنے یا کفری یا اعمال کی طرف لے جانے کے انداز اختیار کرتے ہیں، وہاں ہم ان کے ساتھ سخت نہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہم نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو، لیکن یہاں پر آپ کو شریعت کے اس حکم کے خلاف کرنا پڑے گا، لفظ تو استعمال نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں مثلا یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ آپ کے شریعت میں یہ جو حکم ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ فلانا حکم ہے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پیسے اچھے مل رہے ہیں، بس تھوڑا سا اتنا سا کام مجھے غلط کرنا پڑے گا، پیسے اچھے مل رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفریہ طاقت کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے، نہیں، اسلام کا کوئی حکم میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے اشداء علی الکفار۔ ان کے طور و طریق ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ان کی غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ ان کی کرسمس ہے، ان کی سالگرہ ہے، ان کی چیزیں جو ہم میں آئی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اشداء علی الکفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلحاء کے، صحابہ کے، نیک لوگوں کے طریقوں کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، جس کو قرآن نے کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم وہ ہے، سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس میں انعمت علیہم کے طریقے کو اختیار کیا جائے اور مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقوں کو چھوڑا جائے۔ یہاں پر بھی یہی بتایا، اشداء علی الکفار، کافروں کی کفریہ چیزوں کے مقابلے میں سخت اور جم جاتے ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، ایک دوسرے کو کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، ہمدردی کا معاملہ۔ خیر، اصل جو عنوان تھا نا اس میں یہی بات ہے کہ حب فی اللہ، اللہ کے رضا کی خاطر محبت کرنا، تو یہ رحماء بینہم کے لفظ میں یہ بات بتا دی۔ بات لمبی ہو گئی، آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ وقال تعالی، میں نے بتایا تھا کہ ابھی تو اس واقعے میں بہت سی باتیں باقی بھی ہیں، اور اس آیت میں بھی آگے بہت سی باتیں باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ اتنی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بات چل رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو مال فی، مال غنیمت جب ملتا ہے، غیر مسلموں سے جب مال حاصل ہوتا تھا بغیر جنگ کے، وہ مال فی کہلاتا تھا، اور جنگ کر کے جو مال حاصل ہوتا تھا مال غنیمت کہلاتا تھا۔ اس کی تفصیل ہے، اس کے احکام ہیں۔ وہ مال جو مال فی ہوتا ہے وہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ مال دیا جائے گا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، فقراء مہاجرین کو، صحابہ جو مہاجرین تھے ان کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ تبوؤا الدار، جو پہلے سے جنہوں نے اپنی اقامت گاہ بنا لی تھی، ٹھہر گئے تھے، رہنا شروع کر دیا تھا مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے اور صحابہ اور مہاجرین کے وہاں پہنچنے سے پہلے مدینہ منورہ کو وہ اپنا وطن بنا چکے تھے۔ والایمان، اور ایمان بھی پہلے سے وہ قبول کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وہاں جانے سے پہلے۔ یہ وہ پہلی جگہ ہے مدینہ منورہ جس کو اسلام کی مرکزیت حاصل ہے، اسلام کا مرکز بنا ہے، پھر وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو وہاں کے جو انصار تھے، وہاں جو صحابہ تھے، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ یحبون من ہاجر الیہم، یہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، یحبون من ہاجر الیہم۔ ان کی خاص صفت یہ ہے کہ کوئی ہجرت کر کے وہاں جاتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنا گھر خرید لو، اپنا گھر کرائے پہ لے لو، خود رہنا شروع کر دو، اپنے طور سے رہو، تب بھی لوگ کہتے ہیں بس زیادہ لوگ نہ آئے تو اچھا ہے، بس اب کافی ہیں ہم لوگ، ہمیں زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کا حال کیا تھا؟ ان حضرات کا حال یہ تھا کہ یحبون من ہاجر الیہم، ہجرت کر کے کوئی ان کے پاس جاتا تھا تو کرنا کیا پڑتا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انصار کے ذمے تھا کہ اچھا اپنے مال میں سے، اپنی زمین میں سے، اپنے جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات اور بھائی چارگی کا معاملہ بھائی بھائی بنایا تھا، اچھا ایک انصاری کے ساتھ اتنے یہ اس کے بھائی ہوں گے، وہاں پر یہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ میرا بھائی بنے گا۔ اور بھائی بننے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اچھا باغ ہے تو باغ میں آدھا تمہارا، مال ہے اچھا آدھا تمہارا۔ یہ ایسی عجیب صفت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یحبون، اچھا ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنا مال تقسیم کر دیا، ایک کو دے دیا، دو کو دے دیا، اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ اور لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو اچھا بس اب بہت ہو گیا، اب ہمارے مال میں کافی، ہمارا باغ پہلے آدھا ہو گیا ہے، اب اس میں سے مزید اور دینا پڑے گا۔ نہیں، یحبون من ہاجر الیہم، کوئی ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، آئیے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پاس آئے، میں آپ کو حصہ دوں گا۔ قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی کہ اچھا قرآن اندازی کے ذریعے سے اچھا نہیں ٹھیک ہے، یہ اس کے نام یہ سب کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، ایسا جذبہ اللہ نے ان میں رکھا تھا، ایسا کمال اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا تھا کہ ہم لوگوں میں شاید کم ہی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ باپ اور اولاد میں، اولاد اور باپ میں تو چلو پھر بھی کسی درجے میں والدین کا خیال رکھتے ہوئے اولاد ان کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن باقی خاندان کے افراد خاندان کے ہوں تب بھی وہ بات نہیں پائی جاتی، جو وہاں پر بالکل اجنبی، اور اجنبی بھی ایسے کہ جن میں اس زمانے میں قبائلی لڑائیاں جو ہوتی تھیں تو یہ مہاجر اور انصار تو دو الگ الگ مختلف ایک دوسرے کے مقابل قبیلے ہو گئے۔ ہمارے ملکوں میں آج کل بھی یہ یہاں کا رہنے والا ہے، یہ باہر کا آیا ہوا ہے، ابھی تک وہ مدینہ منورہ جہاں کے انصار نے باہر کے آنے والے لوگوں کو اپنا سب کچھ پیش کیا تھا اور اپنی جان، اپنے سب کچھ قربان کیا تھا، اور یحبون من ہاجر الیہم تک ان کا معاملہ تھا۔ آج وہاں کوئی جاتا ہے، وہ بچتا ہے، وہاں جا کر زندگی گزار لے، اس کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کی نسلیں وہاں پیدا ہوں، اس کو وہاں کا حق نہیں ملتا، وہاں کا حق نہیں ملتا اس کو۔ یہ میں صرف ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، دوسرے بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ باہر کے آئے ہوئے مہاجری ہیں، یہ مہاجر ہیں، باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، اصل ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے لوگوں میں بھی ہے، غیروں میں بھی ہوتا ہے۔ ان ملکوں میں تو سب آ کر آباد ہوئے، تو یہاں پر تو سب آ کر رہتے ہیں، اور یہ ملک پہلے کسی کے، یعنی جن کا تھا ان سے تو لے لیا گیا، اور جنہوں نے جو آباد، جو ان کے حکومت سنبھال رہے ہیں وہ تو دوسرے ہیں، تو ان کو تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے ملک چلے جاؤ۔ لیکن یہ انگلینڈ وغیرہ میں، یورپ وغیرہ میں جب وہاں لوگ ہوتے ہیں
تو وہاں جب ہمارے لوگوں کا کچھ معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں دوبارہ اپنے ملک چلے جاؤ، یہاں ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ تو یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے غیروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے لوگوں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کی جو تعریف کی ہے اس میں تھا یحبون من ہاجر الیہم۔ بہرحال اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر خوشنودی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے روایتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے جس میں اس کی مزید تاکید اور فضیلت معلوم ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔